حج کے معاملے کے اندر اتنی سختی کیوں کی گئی؟ کیوں اس طرح یہ اتنی سخت وعید آئی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب مختصر سے ایک جملے کے اندر دیا کہ جہاں یہ فرمایا نا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، اس کے بعد متصل فرما رہے ہیں لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، لِيَشْهَدُوا منافع لَهُمْ۔ اور بھئی یہ اس کے جو فوائد ہیں، اس کے جو اثرات ہیں، یہ تمہیں یہاں بیٹھ کر سمجھ میں نہیں آئیں گے، یہ تمہیں یہاں بیٹھ کر نہیں سمجھائے جا سکتے۔ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، تاکہ یہ وہاں جائیں اور وہاں جا کر اپنی آنکھوں سے اس کے فوائد دیکھیں کہ کیا ہے۔ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، وہاں جائیں، وہاں جا کر اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ اس کے کیا فوائد ہیں۔ آپ پہلا فائدہ تو یہی دیکھ لیجئے نا کہ ایک آدمی ہے یہاں اپنے گھر میں آرام سے رہ رہا ہے، ٹائم پہ اٹھتا ہے، ٹائم پہ کھانا ملتا ہے، سوتا ہے، جاگتا ہے، اپنا کاروبار انجام دے رہا ہے۔ اس کے سر میں کس نے پتھر مارا ہے کہ وہ اٹھتا ہے، بینک میں جاتا ہے، 11-12 لاکھ روپے جمع کراتا ہے، 2-3 لاکھ روپے ساتھ رکھتا ہے، بچوں کو چھوڑتا ہے، اپنے کاروبار کو چھوڑتا ہے، ملازم ہے تو چھٹی لیتا ہے، سب سے وہ رخصت ہو کے اب وہ جا رہا ہے 40 دن کے لیے، 20 دن کے لیے، 25 دن کے لیے۔ کیا کر رہا ہے وہ؟ کیوں؟ یہ پہلا سوال جو ہے اس کا جواب ہی جب انسان کو مل جائے تو پورا فلسفہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ وہ یہ سب کچھ کیوں کر رہا ہے۔ اب وہاں جائے گا، وہاں نیند اپنی مرضی کی نہیں ہے، کھانا اپنی مرضی کا نہیں ہے، جاگنا اٹھنا اپنی مرضی کا نہیں ہے، روٹین جو یہاں تھی روزمرہ کی وہ نہیں ہے، معمولات الگ ہیں، چلنے پھرنے کے کام اور الگ ہیں، 7 کمرے کے اندر طرح طرح کے اجنبی لوگ ہیں، کسی کا مزاج کیسا ہے، کسی کی گفتگو کیسی ہے، تو یہ ساری چیزیں اس کو اب پیش آ رہی ہیں۔ تو وہ یہ ساری چیزیں اپنا خرچ کر کے کیوں برداشت کر رہا ہے؟ وہ کیوں نہیں ہی گھر میں پڑا رہتا؟ لیکن وہ جاتا ہے، جس کے دل میں تڑپ ہے، جس کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈالا ہے، وہ جاتا ہے۔ کیوں جاتا ہے؟ اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جاتا ہے، اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے جاتا ہے۔ اس کو جب یہ حکم آ گیا کہ اب جب میرے پاس اتنے پیسے آ گئے تو اب میرے خالق و مالک کا، جس نے مجھے یہ پیسے دیے ہیں، جس نے مجھے دولت مند بنایا ہے، جس نے میرے کاروبار کے اندر برکت دی ہے، جس نے میری کھیتی کے اندر، زراعت کے اندر برکتیں پیدا کی ہیں اور مجھے یہ منافع حاصل ہوئے ہیں، جس نے مجھے اچھی ملازمت دی ہے، جس نے مجھے اچھا کاروبار دیا ہے، اب اس خالق و مالک کا یہ حق ہے کہ جیسے وہ کہتا ہے ویسے میں عمل کر کے اس کے گھر تک پہنچوں۔ تو باقی